أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دلع لسان الصباح بنطق التبلج وصرها قطع الليل المظلم بغياهب التلجلج واتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج صلی اللہم علی الدلیل الیک فی اللیل الالیل والماسک باسبابک بحبل الشرف الاطول والناصع الحسب فی ذروة الکاہل الاعبل والثابت القدم علی زحالیفها فی الزمن الاول وعلى آلہ المصطفین الابرار الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وبعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد مولانا محترم کو بھی ویلکم کریں اور ان کے والد ماتے جن سے میں مراسم رہے ہیں قدیم ان کی سلامتی حیات اور ذات اور صحت کی بھی دعا طلب کی جائے درود پڑھ دیں محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد عزیزان گرامی یہ صبح کا جو عشرہ ہے سلطان بھائی کی قیامگاہ پر مکان پر اور آلموسٹ کنکلوڈ ہو رہا ہے کل آخری مجلس ہے اور آپ جانتے ہیں کہ میں دعاؤں کے موضوع پر پڑھ رہا تھا اور مسلسل دعائے صباح کا خطبہ میں عرض سماعت کر رہا تھا اور تلاوت کی سعادت بھی حاصل کر رہا تھا اور یہ سورہ فرقان کی آیت مسلسل میرا سرنامہ کلام رہی کہ قل ما یعبأ بکم ربی اے رسول کہہ دو ان سے کہ میرا رب تمہاری ہرگز پرواہ نہ کرتا میرے رب کی بارگاہ میں ہرگز تمہاری ویلیو قیمت اور قدر نہ ہوتی اگر تم دعائیں نہ مانگ رہے ہو لولا دعاؤکم اگر تم دعائیں نہ مانگ رہے ہوتے معصوم نے آج کی مجلس کی اور حدیثیں معصوم نے ارشاد فرمایا اس آیت کی تفسیر میں کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی اور یہ جو عجیب و غریب بات یہ ہے کہ قرآن نے نماز کو عبادتی نہیں کہا روزے کو عبادتی نہیں کہا یعنی میری عبادت کہا تو دعاؤں کو کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون فی جہنم داخرین جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان کو عنقریب میں منہ کے بل جہنم میں پھینک دوں گا جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں سیدخلون فی جہنم داخرین معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اور عبادتیں تو کرتا رہے مگر دعائیں نہ مانگے تو اب آپ نے دیکھا میں مسلسل عرض کرتا جا رہا ہوں قرآن مجید اور آیات کی روشنی اور حدیثوں کی روشنی میں کہ دعا عبادت کا مخ ہے مخ احادیث میں بھی آیا مغز ہے دعاؤں کا گودا ہے عبادتوں کا گودا ہے دعاؤں کا مانگنا اور حدیث میں وارد ہوا کہ دعا اس قدر سری ہے اس قدر پینیٹریٹنگ ہے کہ نیزے میں بھی وہ طاقت نہیں تیر و تبر میں بھی وہ طاقت اور ظاہر ہے کہ میں جدید حوالے بھی دیتا ہوں تو ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے اس نے ریسرچ کی اور اس نے پھر ایک کتاب لکھی ہیلنگ ورڈز شفا بخش الفاظ آپ دیکھیے کہ نان مسلم ہے پھر بھی دعاؤں کے لیے وہ کیا لفظ استعمال کر رہا ہے شفا بخش الفاظ ہیلنگ ورڈز اور اس میں تجربات کیے پریکٹیکلز کیے مریضوں کے دو گروہ کیے اور مریضوں کے گروہ کے لیے کہا لوگوں سے کہا
या चर्च के लोगों से कहा कि तुम दुआ करो इनके लिए, और दूसरे ग्रुप के लिए कहा कि दुआ ना करो, मगर दोनों की कंडीशंस एक रखी, वही दवाएं, वही माहौल, वही ग़िज़ाएं, दोनों की एक, मगर फ़र्क ये कि एक ग्रुप के लिए दुआ की, एक ग्रुप के लिए दुआ नहीं करवाई गई। तो मुशाहिदे से, तजर्बे से ये बात सामने आई कि जिन लोगों को दवाओं के साथ जो दोनों ग्रुप्स की कंडीशन सेम थी दुआएं की गई, उनको बहुत तेजी से रब्बुल आलमीन ने शिफा अता फरमाई। और फिर इस हदीस कुदसी में कि ए मेरे बंदे तू मुझसे उस जबान से दुआ मांग, उस जबान से दुआ मांग कि जिससे तूने गुनाह ना किया हो। अजब बात है, मासूम के अलावा कौन सी ज़बान है कि जिससे सगीरा या कबीरा कभी सरजद ना हुआ हो, ख़ताएँ सरजद ना हुई हो, फहुश और दुश्नाम कभी ना निकला हो। कोई ज़बान ऐसी नहीं मासूम के अलावा, मगर रब्बुल आलमीन ने एक अजीब व गरीब शर्त लगा दी कि ऐसी ज़बान से दुआएं मांगो कि जिससे तुमने गुनाह ना किया हो। तो अजीज़ान गिरामी, मैंने अपनी ज़बान से गुनाह किया, मगर मेरी ज़बान आपके हक़ में मासूम है, इसलिए कि आपने अपनी ज़बान से, मेरी ज़बान से खुद अपनी ज़ात के सिलसिले में गुनाह नहीं किया, मैंने अपनी ज़ात के सिलसिले में गुनाह किया, और दूसरे की ज़बान मेरे हक़ में मासूम है, इसलिए कि उसने अपनी ज़बान से अपने लिए गुनाह किया, मेरे लिए गुनाह नहीं किया। तो इसलिए हदीस में वारिद हुआ है कि तुम्हारे बंदे मोमिन के लिए दुआ करना फौरन इस्तिजाबत का सबब बन जाता है। तो उसूल ये निकला, इस्तिंबात ये हुआ कि न सिर्फ इंसान खुद दुआएं मांगे, ये मैंने देखा है बात औकात लोग अपने आप को बड़े उसमें रखते हैं हवा के अंदर, और पंडित जी बने हुए होते हैं। न सिर्फ ये कि इंसान दुआएं मांगे, बल्कि दूसरों से अपने लिए दुआएं करवाए, दूसरों से अपने लिए दुआएं करवाए। तो अजीज़ान गिरामी, दुआओं की ये ताकत है, दुआओं की ये क़ुव्वत है। नूरुस समावाती वल अर्ज़, उसूल काफ़ी से हदीस अर्ज़ कर रहा हूँ, दुआओं का मुस्तकिल चैप्टर है उसूल काफ़ी में। पहले किताबुल अक़्ल व जहल है, उसके बाद किताबुल तौहीद है। अक़्ल व जहल के चैप्टर के बावजूद, जिसमें सैकड़ों हदीसें हैं, और फिर किताबुल तौहीद जिसके खुद सब चैप्टर्स हैं तौहीद और इलाहियात और डिविनिटी के मौजू के ऊपर, उसके बाद जो तीसरा चैप्टर है उसूल काफ़ी के अंदर, वो दुआओं के मौजू के ऊपर है। मैं रात को तकरीर में अर्ज़ कर रहा था, इमामत की शर्तों पे बात कर रहा था। एक इमामत की शर्त, अब सुबह ये इस मजलिस में भी कुरान मजीद की आयत की रोशनी में कि हमने उन बंदों को इमाम बनाया कि कानू लना आबेदीन, हमने अपने उन बंदों को इबादत बनाया कि जो इबादत करते हैं नहीं, जो हमारी इबादत किया करते थे। लफ्ज़ काना ने माजी तक पहुंचा दिया कि इतनी इबादत कि उन्होंने इंसानियत की तख्लीक से पहले इबादत की है, इतनी इबादत कि उन्होंने कायनात की तख्लीक से पहले इबादत की है, इतनी इबादत के फरिश्तों ने उन्हीं से इबादत के तरीके से। ये सब कानू लना आबिदीन के मकामात हैं। हमने उन बंदों को इमाम बनाया। तफसील है इससे पहले सारी, आपकी नज़र है उसके ऊपर, मगर जाहिर है कि मुझे कर्टेल करना है, वर्किंग डे है, वरना सुल्तान भाई मुझे देखने लगेंगे। दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले क्लॉक टाक देते यकुम मुहर्रम से तो अच्छा था। दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले आबिदीन, वो हमारे कदीम इबादत गुजार थे। इसका तर्जुमा ये होगा कि वो हमारे कदीम ही इबादत गुजार थे, 40 साल के बाद नहीं। नाउज़ुबिल्लाह, बुत परस्ती से तौबा करने के बाद इबादत नहीं की, बल्कि तमाम कायनात में इबादत करने वालों से पहले उन्होंने इबादत की। उन्होंने तो उनको रब्बुल आलमीन कहता है कि इमाम बनाया। तो अज़ीज़ान गिरामी, और फिर वही इबादत कि इबादतों में इबादत और अफजल तरीन इबादत दुआएं करार पाई। इसलिए मैं ये कहता हूँ और मैं चैलेंज करता हूँ, और कभी कभी मैं कहता हूँ, बहरहाल इंसान के दावे गलत भी निकलते हैं और गुरूर का सर नीचे भी आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तकरीबन नॉर्थ अमेरिका में, यानी अमेरिका और कनाडा में 3 कुतुब खाने हैं, एक पाकिस्तान में है, और हर कुतुब खाने में हज़ारों किताबें हैं।
اور ان کتب خانوں میں سب سے زیادہ کتابیں الحمدللہ، سب سے زیادہ سے مراد یہ ہے اس موضوع کے اوپر جو ائمہ علیہم السلام کی دعاؤں کے علوم ہیں، کہ جس میں کفمی کی مصباحیں بھی، اور جس میں شیخ توسی کی مصباح المتحجد بھی، اور ابن طاؤس علیہ الرحمہ کی کتابیں، تقریباً 70 کتابیں لکھی ہیں ابن طاؤس نے، اور 70 کی 70 کتابیں ائمہ کے دعاؤں کے علوم پر ہیں۔ اس کے بعد بھی علماء نے کتابیں لکھی، زاد المعاد لکھی، ربیع الاصابی لکھی، علامہ مجلسی کی کتابیں، صحیفہ علویہ کے ایک کے بعد ایک تقریباً 4 نسخے جمع کیے گئے، صحیفہ سجادیہ کے 4 کمپائلیشن ہوئے ہیں، یہ سب کے سب، اور بھی مختصر کتابیں ایزویل، بہاؤالدین آبلی کی کتابیں بھی۔ عزیزان گرامی، قرآن نے کہا کہ ہم نے ان بندوں کو امام بنایا کہ جنہوں نے ہماری عبادت کی، اور عبادت میں افضل عبادت دعاؤں کا مانگنا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر کسی اور مذہب میں اتنے کتب خانوں کے جلنے کے باوجود، علماء کی شہادتوں کے باوجود بھی ہمارے پاس اتنا ذخیرہ ہے دعاؤں کا کہ دنیا کے کسی مذہب میں اس کا 10% بھی نہیں ہے، تو اگر کوئی اتنا بھی بتا دے تو میں اس مذہب کی حقانیت کا اعتراف کر لوں، تو یہ فقہ جعفریہ کی حقانیت کا ایک ثبوت ہے کہ ہمارے پاس ائمہ کی دعاؤں کے خزانے ہیں۔ درود پڑھے محمد والے۔ ایک دعا عرض کرنا چاہتا ہوں، کل میں فائنل کروں گا ان 3 قرآنی دعاؤں کو، اس لیے کہ سب سے بڑا ذخیرہ اور بیس تو قرآن ہے، انبیاء کی دعاؤں سے شروع ہوتا ہے، اور وہ کہاں تک آتا ہے؟ رسول اللہ کی دعا تک نہیں، امیر المومنین کی بھی دعا ہے قرآن میں، اور سید الشہداء علیہ السلام کی بھی دعا پرسوں رات میں نے پوری تفسیر کی ہے سورہ احقاف کی۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ کو عطا کی، میرے والدین کو عطا کی۔ تو عزیزان گرامی، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں مقام دعا پر، اور دیکھیے یہی بات ہے نا کہ اتنی دعائیں مانگی امیر المومنین نے کہ خود صحیفہ علویہ تیار ہو گیا، بی سائیڈ صحیفہ کاملہ کے، بی سائیڈ صحیفہ سجادیہ کے، صحیفہ علویہ کمپائل ہوا۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ الہی انا ذنوبی لا تضر، پروردگار میرا گناہ کرنا تجھے ہرگز ضرر و نقصان نہیں پہنچا سکتا، وَرَحْمَتُكَ عَلَيَّ لَا تَنْقُصُكَ، اور تیرا مجھ کو اپنی رحمت کا عطا کرنا تیرے خزانوں کو گھٹا نہیں سکتا۔ پروردگار میرا گناہ کرنا تجھے ضرر و نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور میرا تجھ کو تیری رحمت کا عطا کرنا تیرے خزانوں کو گھٹا نہیں سکتا۔ اب سنیے گا، ارشاد فرماتے ہیں، اردو میں سناؤں یا عربی میں سناؤں؟ ارشاد فرماتے ہیں عربی میں سناؤں گا، ظاہر امام کے الفاظ ہیں، اور پھر میں اردو میں ترجمہ بھی کر دوں گا۔ درود پڑھ دیں ایک مرتبہ۔ میرا گناہ کرنا تجھے ہرگز نقصان اور ضرر نہیں پہنچا سکتا، میرا تجھ کو تیری رحمت کا عطا کرنا ہرگز تیرے خزانوں کو گھٹا نہیں سکتا۔ فَأَتِنِي بِمَا لَا تَضُرُّكَ وَأَتِنِي مَا لَا تَنْقُصُكَ، پروردگار مجھ کو وہ عطا کر دے، فَاغْفِرْ لِي مَا لَا تَضُرُّكَ وَأَتِنِي مَا لَا تَنْقُصُكَ، پروردگار مجھ کو وہ میری اس شے کو معاف کر دے، گناہ ہے نا، پروردگار میری اس شے کو معاف کر دے جو تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور مجھے وہ عطا کر دے جو تیرے خزانوں کو گھٹا نہیں سکتی۔ یہ ہے امیر المومنین کا مقام دعا۔ اور میں نے آج کی مجلس کو ختم کیا مگر اس جملے کے ساتھ کہ عباس بھی علی کی دعا ہے، ابو الفضل عباس بھی علی کی دعا ہے۔ اور اس طرح سے شاعر نے ایک عجیب و غریب استنباط کیا۔ یہ 3 شعر سن لیں اور پھر میں بھی رہوں گا، آپ بھی روئیں۔ جیسے کہ اہل حرم روئے،
جیسے کہ امام روئے، جس طرح سے سید الشہداء حضرت عباس کی شہادت پر روئے ہیں، کسی شہید کی شہادت پر نہیں روئے۔ امامے کو بھی زمین پر گرا دیا اور گریبان کو بھی چاک کر کر روئے، اور نہ صرف لاشے پہ روئے، جب علم آیا اور بیویوں نے حلقہ کیا علم کے گرد، اس میں روئے۔ مگر یہ 3 شعر سنتے چلے۔ شاعر نے عجیب و غریب استنباط کیا، حسین منی وانا من الحسین سے، حسین منی وانا من الحسین سے، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ ایک بڑا دور پردہ محمد والے کہتا ہے کہ مرحوم کہتے ہیں کہ ایک عجیب و غریب مقارنہ کیا ہے۔ مقارنہ صرفی نحوی ترکیبیں جانتے ہیں، مقابلہ نہیں، مقابلہ ہوتا ہے سامنے لانا، دوسرے کو سامنے لانا یا دوسرے کا سامنا کرنا، مگر مقارنہ ہے ایک کو دوسرے کے قریب لانا، یہ ہے مقارنہ۔ تو شاعر نے